بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اس وقت ایک پولیٹیکل ٹرمائل سے گزر رہا ہے اور اس بحران کے حل ہونے کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں مستقبل قریب میں۔ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ پاکستان میں عمران خان کو سسٹم سے مائنس کر دیا گیا ہے، لیکن سسٹم سے، ریاستی اداروں سے انہیں مائنس تو کر دیا گیا ہے، لیکن عوام میں وہ پلس ہو کر رہ گئے ہیں۔ یعنی ان کی مقبولیت عوام میں پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی مقبول لیڈر سے بہت زیادہ ہے، اور یہ مقبولیت اس قدر زیادہ ہے کہ اس کو انتخابی میدان میں مینیج کرنا مشکل نہیں رہا۔ پاکستان میں ہمیشہ صوبوں کی بنیاد پر سیاسی رجحانات کی تشکیل ہوتی رہی ہے اور صوبائی بنیادوں پر یہاں ایک سیاسی تقسیم بھی رہی ہے، لیکن عمران خان پاکستان کا پہلا پاپولر لیڈر ہے کہ جو پاکستان کے چاروں صوبوں میں اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ایک اچھی خاصی تعداد کو عوام کی اپنی جانب نہ صرف متوجہ کر چکا ہے، بلکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بات یہ بندہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے اور اس کی بات میں وزن ہے اور یہ ایک دیانتدار آدمی ہے، اور اس کے خلاف جو بیانیہ لایا جاتا ہے وہ منٹوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ عمران خان کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے ریحام خان کی کتاب کا بیانیہ بہت تھا، یعنی یہ ایک ایسا ایٹم بم تھا عمران خان کی سیاست کے لیے کہ جو انہیں ہیرو سے زیرو بنا سکتی تھی۔ ریحام خان نے کتاب کیسے لکھی، انہیں خیبر پختونخوا میں تعلیم کے فروغ کے لیے رقم کہاں سے اور کس نے فراہم کی، اور وہ رقم تعلیم کے فروغ پر کب اور کہاں خرچ ہوئی، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن یہ کتاب اتنا پوٹینشل اور اتنا مواد رکھتی تھی کہ یہ عمران خان کی سیاست کو زیرو کر سکتی تھی، لیکن یہ پہلا ہی ایٹم بم جو ان کی سیاست کی پر پھینکا گیا بالکل پورس کا ہاتھی ثابت ہوا اور یہ ناکامی سے کا مرقع اور مربع ہو کر رہ گیا۔ اس کے بعد سے جتنے بھی بیانیے عمران خان کی بات کو، اس کے نیریٹو کو کمزور اور کاؤنٹر کرنے کے لیے چلائے گئے، وہ کامیابی سے دوچار نہیں ہوئے۔ اسے انتخابی طور پر کنٹین کرنے کی بھی کوشش ہوئی، وہ بھی ناکام ہوئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ عمران خان کی بات پر زیادہ یقین کرتے ہیں، ریاستی اداروں، ان کے ماؤتھ پیس اور ان کے ترجمانوں پر وہ اعتبار نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ امریکہ کا جو سفیر ہے وہ جب پاکستان کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہے جشن آزادی کی، کسی اور اہم دن کی، تو اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس مبارکباد کے بعد جو کچھ نیچے لکھا جاتا ہے پاکستان کے لوگوں کی طرف سے رد عمل ظاہر کیا جاتا ہے، وہ ہزاروں کی تعداد میں میسیجز ہوتے ہیں جو امریکہ کے رویے اور کردار پر تنقید کا پہلو لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور یوں امریکہ کے جو سفیر ہیں انہوں نے کم کر دیا ہے ٹویٹر پر پاکستانیوں سے مخاطب ہونا۔ اس صورتحال میں اگر عمران خان یعنی پاپولر لیڈر کے طور پر ان کو مزید مینیج کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو شاید یہ کوشش کامیاب تو ہو جائے، ان کو منظر سے ختم کرنے کی، مائنس کرنے کی، ایلیمینیٹ کرنے کی، لیکن تاریخ میں یہ چیز ہمیشہ کے لیے ایک زخم اور ایک ناسور کی صورت میں باقی رہ جائے گی۔ تاریخ میں اگر ہم جائزہ لیں تو چند ایک کردار ایسے ہیں کہ جو مقبولیت کی معراج پر تھے، اور لیکن انہیں مائنس کرنے کی جو کوشش ہے، جو مینجمنٹ ہے، وہ کی گئی اور وہ کامیاب بھی ہو گئی وقتی طور پر، اور اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے کوئی کاکڑ، چاچڑ اور اس طرح کے جو کردار ہیں، بخشی، ترمزی اور اس طرح کے جو کردار ہیں وہ لائے گئے وقتی طور پر، لیکن دیکھا یہ گیا کہ اس کا انتقام جو ہے اپنے وقت کے مقبول لیڈر کی تذلیل اور تحقیر کا
انتقام جو ہے وہ اگلی نسل نے جا کر لیا۔ انہوں نے اس آگ کو دہکتا رکھا، زندہ رکھا اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں، ایک رد عمل کی آگ کو، انتقام کی آگ کو، اور جب آگے جا کر موقع ملا تو اس آگ سے پھر ایک نئی چنگاری، ایک نئی شخصیت کا ظہور ہوا جس نے اس سسٹم کی چولیں ہلا کر رکھ دی۔ حسین شہید سہروردی پاکستان کے ایک دیانتدار سیاستدان تھے، ایک دبنگ سیاستدان تھے، بنگال میں مقبول تھے، بنگالیوں پر ان کی گرفت قائم تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی دعوت پر وہ سیاست میں آئے، مسلم لیگ میں شامل ہوئے، اور پری پارٹیشن وہ مسلم لیگ جو کابینہ بنی جوائنٹ اور سب مخلوط کابینہ، اس کے ایک اہم رکن کے طور پر تھے۔ وہ بنگال کے مسلمانوں کے مسلمہ لیڈر تھے، اور جب پاکستان قائم ہوا تو انہوں نے اپنی جائیداد وغیرہ جو ہے اس کو فروخت کر کے، مینج کر کے وہ پاکستان منتقل ہوئے اور یہاں وہ سیاست میں سرگرم ہوئے۔ حسین شہید سہروردی کی شخصیت میں ایک ایسا کرسمہ موجود تھا کہ وہ بنگال کے لوگوں کے مقبول رہنما کے ساتھ ساتھ وہ مغربی پاکستان میں بھی بڑی حد تک مقبول ہو سکتے تھے۔ ان کا جو بولنے کا انداز ہے، ان کی لیڈرشپ کا انداز ہے، ان کا رکھ رکھاؤ، ان کا عوام کے ساتھ رابطے کا انداز ہے، لوگوں سے جان پہچان اور نچلی سطح تک رابطے کا جو طریقہ کار ہے، یہ تاریخ کہتی ہے کہ وہ انہیں مقبول بنا سکتا تھا۔ مغربی پاکستان میں ان کا ایک حلقہ اثر پیدا کر رہا تھا۔ لیکن حسین شہید سہروردی کو جیسے تیسے وزیر اعظم بنا تو دیا گیا، لیکن ان کی مقبولیت کے اندر جو یہ جراثیم تھے مقبول ہونے کے، ان سے ایک خوف محسوس کیا جاتا رہا۔ ایوب خان بھی اس وقت ایکسٹینشن لے کر آرمی چیف کے طور پر موجود تھے، اور باقی جو گورنر جنرل تھے وہ بھی اس سارے سسٹم سے وہ حسین شہید سہروردی سے خوف زدہ تھے۔ بالآخر انہیں چاروں ناچار حکومت دی گئی، لیکن حکومت دیتے ہی ان کی حکومت گرانے کی سازشیں شروع ہوئیں اور ان پر مختلف الزامات عائد کیے جاتے رہے۔ بالکل چھوٹی سطح کے الزامات ایک دیانتدار سیاستدان پر لگائے جاتے رہے، جن میں یہ بھی تھا کہ قیام پاکستان سے پہلے آپ نے جب فسادات چل رہے تھے بنگال میں تو آپ نے گاندھی کے ساتھ ملاقات کی تھی اور آپ گاندھی کے ساتھ بیٹھے تھے، اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے الزامات لگا کر بالآخر ان کو منظر سے غائب کر دیا گیا۔ جو سکندر مرزا تھے اس وقت گورنر جنرل، انہوں نے ہٹا دیا، پھر ان پر مقدمات قائم کیے، ان کو جیل ہوئی، یہاں تک کہ وہ پاکستان چھوڑ کر ملک سے ہی مائنس ہو کر چلے گئے، اور انتہائی تحقیر آمیز انداز سے وہ بیروت میں جا کر جلا وطن ہوئے، اور بیروت میں بھی ان کی موت جو ہے پراسرار طور پر ہوئی۔ پھر ان کی اس سیاست کی راکھ میں ان کا ایک کارکن مجیب الرحمان تھا، جو ایک شعلہ بیاں مقرر تھا، ایک طالب علم لیڈر کے طور پہ تھا، ایک سیاست کا جنون رکھتا تھا۔ وہ رفتہ رفتہ پاکستان کے سیاسی منظر پر ابھرتا چلا گیا۔ اس کے نعرے زیادہ پرکشش تھے، اس کے لہجے میں زیادہ شدت تھی، اس کے لہجے میں زیادہ کرختگی اور سختی تھی، اس کے مطالبات میں زیادہ ایک بے لچک قسم کا انداز تھا، اور وہ اپنی سیاست کو آگے بڑھاتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ اس مقام پر پہنچا عروج پر کہ وہ بنگال کا ایک مقبول لیڈر بن گیا، اور اس نے حسین شہید سہروردی کی اس ذلت کا، اس تحقیر کا انتقام لینا شروع کیا، کیونکہ وہ اس کا کارکن بھی تھا۔ اور رفتہ رفتہ ایسے حالات پیدا ہوتے چلے گئے کہ شیخ مجیب الرحمان نے الگ وطن کا نعرہ لگایا اور پاکستان سے علیحدگی کا نعرہ لگایا، اور حالات بھی ایسے پیدا کیے جاتے رہے دائیں بائیں سے کہ شیخ مجیب الرحمان ایک ایسی بند گلی میں جا کر کھڑے ہو جائیں جہاں پاکستان سے کے ساتھ ان کا گزارا ہونے کی بجائے بٹوارہ ہی مسئلے کا حل ہو۔ بالآخر حسین شہید سہروردی کا جو انتقام ہے وہ بڑی خاموشی سے اپنا بوریا بستر باندھ کر پلو جھاڑ کر بیروت چلے گئے تھے، لیکن مجیب اس منظر پر جب ابھرا تو مجیب ایک مقبولیت کی ایک انتہا پر تھا۔ پھر اس کے نتیجے میں مجیب کے ایڈیمز بھی مختلف تھے، اس کا لب و لہجہ بھی مختلف تھا، اس کی بات کرنے کا انداز بھی مختلف تھا، اس کی سیاست بھی مختلف تھی۔ سو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1971 میں پھر بنگالیوں نے ایک مقبول فیصلہ دیا کہ وہ اپنے لیے ایک الگ وطن چاہتے ہیں، اور پاکستان کے متحدہ پاکستان کے ساتھ مزید چلنا ان کے لیے آسان نہیں ہے۔
1953 کا زمانہ تھا۔ اسی طرح ایران میں ایک مقبول لیڈر ابھرا تھا جس کو ایرانی بہت ٹوٹ کر چاہتے تھے، کیونکہ وہ ایران کے وسائل پر ایرانیوں کی بات کرتا تھا۔ وہ برطانیہ کی تیل پیدا کرنے والی کمپنیوں کی اجارہ کے خلاف لڑ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اجارہ ختم ہو، تیل ایرانیوں کی دولت ہے اور اس پر ایرانیوں کا حق بنتا ہے، اس کا تصرف اور اس پر جو اختیار ہے وہ بھی ایرانیوں کا ہونا چاہیے، اور اس بنیاد پر ایرانی اس کے دیوانے اور فریفتہ تھے اس پر۔ لیکن رفتہ رفتہ جو ایران کی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو شاہ ایران تھے، جو پرو ویسٹ تھے، انہوں نے اس کا گھیرا تنگ کرنا شروع کیا۔ ایک بار اسے برطرف کیا گیا، پھر دوسری بار جب عوامی پریشر پر اس کو بنانا پڑا تو اس کے نتیجے میں پھر وہ دوبارہ برسر اقتدار آئے، لیکن اسے دوبارہ ہٹا کر منظر سے غائب کر دیا گیا۔ ایرانیوں نے احتجاج کیا، روئے پیٹے، لیکن یہ معاملہ چونکہ مائنس ہو گئے تھے مصدق اور مینج ہو گئے تھے وقت کے مقبول لیڈر، لیکن یہ ایک زخم ان کے دل و دماغ میں ایک رشتہ رہا، یہاں تک کہ ہمیشہ سے جو بھی ایران میں تحریک چلتی وہ مصدق کے ساتھ ناانصافی کے حوالے کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی تھی، یہاں تک کہ 1979 میں ایک ایران کے سیاسی کینوس پر ایک ایسا شخص نمودار ہوا جسے ہم اور تاریخ امام آیت اللہ خمینی کہتے ہیں، اور جنہوں نے پھر انقلاب برپا کیا اور ایران میں جو ویسٹ کے مفادات ہیں اس کو اڑا کے رکھ دیا، اور بالآخر ایران ایک نئی ڈگر پر چل پڑا، اور ایران کی نئی نسل نے یہ کہا کہ اگر ایک ہمارا مقبول اور جمہوری لیڈر ان کو تاریخ میں کسی دور میں قبول نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں کے لوگوں سے مخاصمت رکھتے ہیں، ان سے خوف زدہ ہیں۔ اور یوں مصدق کی تذلیل اور تحقیر نے امام خمینی کو جنم دیا۔ 1953 کا ہی سال تھا کہ جب کشمیر میں شیخ محمد عبداللہ ایک مقبول لیڈر کے طور پر موجود تھے۔ وہ کشمیر کے وزیر اعظم تھے، اس دور میں کشمیر میں صدر اور وزیر اعظم کے عہدے تھے۔ وہ پنڈت نہرو کے ایک دست راست تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، اس اسٹیچر کے لیڈر تھے، اور کشمیریوں میں انہیں بے انتہا مقبولیت تھی، اور لوگ اس حد تک ان کے دیوانے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ درخت کے جو پتے ہیں خزاں میں گرتے ہیں، ان پر بھی شیخ عبداللہ کا نام ہے۔ بہت سی متھس اس کے ساتھ وابستہ تھیں، اور کشمیری یہ سمجھتے تھے کہ یہی وہ شخص ہے یا انہیں وہ بھارت سے بھی آزادی دلائے گا، ایک خوشحال اور خود مختار مستقبل بھی انہیں دلائے گا۔ جب شیخ عبداللہ کا ستارہ اور سورج پورے عروج پر تھا تو اس وقت انڈیا کو اس سے نئے چونکہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی ضرورت تھی، شیخ عبداللہ کے خلاف اقدامات کا آغاز کیا گیا۔ 1953 میں ایک روز جب وہ چھٹیاں منا رہے تھے گلمرگ کے علاقے میں، تو وہاں سے انہیں ذلت آمیز طریقے سے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ تو اعتماد کابینہ کا کھو چکے ہیں، یعنی ہاؤس کا اعتماد نہیں، کابینہ کا اعتماد، یعنی وہی آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہے، ایک بہانہ بنایا گیا، اور کشمیریوں نے اسے اپنی تذلیل سمجھا۔ یہ پھانس رہی، وہ احتجاج کرتے رہے، شیخ عبداللہ جیل میں رہے، لیکن کشمیر تحریک چلاتے رہے۔ اس ویکیوم کو بھی انہوں نے XYZ سے فل کر دیا، لیکن کشمیر کے لوگ مطمئن نہیں ہوئے۔ ان کے جذبات کا، ان کی تحقیر اور تذلیل کا جو زخم تھا وہ رشتہ چلا گیا، یہاں تک کہ شیخ عبداللہ نے بھی معاہدہ کر لیا بھارت کے ساتھ باہر نکل کر، لیکن کشمیریوں نے اس کو بھی تسلیم نہیں کیا، یہاں تک کہ 1984 اور 80 کی دہائی میں پھر کشمیر کے منظر پر مقبول بٹ کی صورت میں ایک انقلابی ایسا ابھرا کہ جو بندوق اٹھا کر بات کرتا تھا، بندوق کے لہجے میں بات کرتا تھا، زیر زمین جد و جہد کی بات کرتا تھا، اور یوں وہ ایک نئی نسل اس نے شیخ عبداللہ نے اپنی تذلیل اور تحقیر کو بھلا دیا، لیکن اس کشمیریوں کی اگلی نسل نے اس کو نہیں بھلایا، اور جتنے بھی بھارت کے کلدیپ نیر سے لے کر باقی جو دوسرے لوگ ہیں، خشونت سنگھ تک، وہ کشمیر کی اس مزاحمت کے اس نئے انداز کو یہ کہتے تھے کہ یہ شیخ عبداللہ کی اس تذلیل اور تحقیر کا نتیجہ ہے، کیونکہ وہ ایک سول لیڈر تھے، مقبول لیڈر تھے، اور بھارت نے انہیں ہٹایا۔ تو اس طرح تاریخ یہ کہتی ہے کہ جو مقبول لیڈروں کو وقتی طور پر مائنس کر دیا جاتا ہے، ہٹایا جاتا ہے، لیکن اس کا انتقام پھر آنے والی جنریشن لیتی ہے، کہ حسین شہید سہروردی کا انتقام پھر شیخ مجیب کی جنریشن نے لیا، محمد مصدق کا انتقام پھر امام خمینی کی جنریشن نے، جو لوگ ان کے ساتھ تھے انہوں نے لیا، اور شیخ عبداللہ کی
تذلیل اور تحقیر کا جو بدلہ ہے وہ پھر مقبول بٹ اور اس کے بعد جو ایک جنریشن چلی اس نے لیا۔ یوں یہ جو ہے بہت شتر کینہ ہوتا ہے قوموں کے اندر، نسلوں کے اندر، ان کے ڈی این اے میں یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ وہ جب مقبول کوئی آدمی ہو جس کو ٹوٹ کر وہ چاہتے ہوں، اس کی جب وہ تذلیل کرے تو پھر آنے والا وقت اس کا انتقام لیتا ہے، آنے والی نسل اس کا انتقام لیتی ہے۔ تو یہاں ہم پاکستان کے جو فیصلہ ساز ہیں، جو پاکستان میں جو سیاسی قوتیں بھی عمران خان کو مائنس کرنا چاہتی ہیں اس عالم میں کہ جب وہ مقبولیت کی انتہا پر اور ایک لہر پر سوار ہیں، تو آج تو شاید ان کو مائنس اور مینج کر دیا جائے، لیکن آنے والی جنریشن کس طرح اس کا انتقام لے گی، کس طرح اس کا بدلہ لے گی، یہ تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن بدلہ ضرور لے گی۔ ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں۔